अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली हजरत सुलेमान के ऊपर। तो देखते हैं क्या बताते हैं। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो उड़ने वाले घोड़े अता किए थे वो इस वक्त कहाँ है, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये उड़ने वाले घोड़े कहाँ से मिले थे। प्यारे दोस्तों, यहाँ सबसे पहले ये जान लीजिए कि इतिहास में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़ों के बारे में इस तरह बताया गया है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मोज़े अता किए थे। आप अलैहिस्सलाम जानवरों की बोली समझ लेते थे। हवा पर आप अलैहिस्सलाम का कब्जा था। आप अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी सुबह और शाम अलग अलग रूट पर एक एक महीने की दूरी का रास्ता तय कर लिया करता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि आप अलैहिस्सलाम की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं थी बल्कि जिन्नात भी आप अलैहिस्सलाम का हुक्म मानते थे। ना सिर्फ जिन्नात और जानवर बल्कि दुनिया में मौजूद हर तरह की मखलूकात हर वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौजूद रहा करती थी। प्यारे दोस्तों, इस खूबसूरत हुकूमत और बादशाहत के साथ साथ अल्लाह तबारक व ताला ने आप अलैहिस्सलाम को खूबसूरत उड़ने वाले घोड़े भी अता किए थे जो सफ़ेद बुर्राक परों वाले और बहुत ही खूबसूरत थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के अकेले वो बादशाह है जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने उड़ने वाले घोड़े अता किए थे, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम की बादशाहत और ज्यादा ताकतवर बन गई थी। यूनान के लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़ों को टैक्सिस के नाम से याद करते हैं। यूनानी लोगों का मानना है कि ये घोड़े यूनान में हुआ करते थे। रोमन माहिरीन के मुताबिक इन उड़ने वाले घोड़ों को वही शख्स उड़ा सकता है जो बहुत ही नेक दिल और अच्छा इंसान हो। ये घोड़े खूबसूरती के साथ साथ बहुत ही ताकतवर और अक्लमंद भी थे। दोस्तों, इतिहास की किताबों में एक ऐसे घोड़े के बारे में बताया गया है जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है, और ये घोड़ा भी इन्हीं उड़ने वाले घोड़ों की नस्ल में से था। इस घोड़े के माथे पर एक सिंग था जो बहुत ही खूबसूरत था। पुराने लोगों का यह मानना था कि इसके सिंग बहुत सारी बीमारियों का इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल प्यारे दोस्तों, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस को अपने दरबार में बुलाया और उनको अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान लाने को कहा, तो मलिका बिल्किस ने इस हक की दावत को कबूल कर लिया और अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान ले आई। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस से निकाह कर लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी मलिका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत खुश हुई थी और इनकी ख्वाहिश थी कि वो भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ हवा में उड़कर सफर में जाए और घूमे। एक मर्तबा मलिका ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि आप अलैहिस्सलाम हर वक्त उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया घूमते हैं। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं आप अलैहिस्सलाम के साथ उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया घूम लूं। इस तरह जब मलिका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपनी ख्वाहिश बताई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन हवा को हुक्म दिया, तो हवा में उड़ने वाला तख्त आप अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हो गया। उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि मलिका बिल्किस को पूरी दुनिया घुमाओ। लिहाजा मलिका बिल्किस और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस पर सवार हुए और वो तख्त हवा में उड़ने लगा। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्किस पूरी दुनिया घूमते घूमते एक समंदर के बीच मौजूद टापू के पास पहुंचे। हवा में उड़ने वाले इस तख्त ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्किस को समंदर के बिल्कुल बीच में उतार दिया। जिस जगह
حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو اتارا گیا تھا وہ 7 سمندروں کے بیچ ایک خوبصورت ٹاپو تھا۔ ملکہ بلقیس اس ٹاپو میں اتر کر گھومنے لگی اور ٹاپو کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہونے لگی کہ اچانک ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر کافی سارے گھوڑے موجود تھے اور وہ گھوڑے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ملکہ بلقیس ان گھوڑوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس طرح جب ان اڑنے والے گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو یہ بہت ہی خوبصورت پروں والے گھوڑے اڑتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ اڑنے والے گھوڑے بہت پسند آئے۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں واپس آئے تو سارے جناتوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ اس ٹاپو میں جاؤ اور ان گھوڑوں کو پکڑ کر لاؤ، یعنی اڑنے والے گھوڑے جہاں بھی گئے ہو ان کو گرفتار کر کے یہاں پر لایا جائے۔ اس وقت سارے جناتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ زمین میں رہنے والے جنات سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتی، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جن گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے اس جن کو یہاں پر بلایا جائے۔ وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ تو جناتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ حضور، اس جن نے آپ علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ وہ جن ہمارے گروپ سے باہر نکل کر سمندر کے اندر چھپ گیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جہاں بھی ہو ہر حال میں اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی سارے جنات سمندر میں چلے گئے اور وہاں جا کر اونچی آواز سے کہنے لگے، اے ہمارے دوست، تو جس بادشاہ سے ڈر کر یہاں پر آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے، اب ہم آزاد ہیں۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو وہ خوشی خوشی سمندر سے باہر آ گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ماننے والے جناتوں نے اس جن کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ اس طرح جب اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جن ڈرنے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ نہ کہنا، اب میں آپ کا حکم مانوں گا اور آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے فرمایا کہ میں سمندر کی سیر کو گیا تھا تو وہاں میں نے اڑنے والے گھوڑے دیکھے، مجھے وہ خوبصورت پروں والے اڑنے والے گھوڑے چاہیے۔ تو یہ سن کر جن بولا کہ حضور، مجھے معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں ہے، میں لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد وہ جن دوسرے جناتوں کے ساتھ مل کر ان گھوڑوں کو پکڑنے کے لیے چلا گیا، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جب جنات وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ خوبصورت گھوڑے سمندر پر پانی پی رہے تھے۔ تو جناتوں نے کسی طریقے سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے زیاد نسل کے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، پریوں، جنوں اور گھوڑوں کے الگ الگ گروپ بنا کر رکھتے تھے، تو اسی طرح ان خوبصورت زیاد نسل کے گھوڑوں کا بھی آپ علیہ السلام نے الگ سے ایک گروپ بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ الگ الگ کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ بلکہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان کو پیار کرنے لگے اور اس طرح کھو گئے کہ آپ علیہ السلام کو پتہ بھی نہ چل سکا کہ عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ اس طرح جب آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تب آپ کو پتہ چلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح گم ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کو عبادت کے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چل سکا اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ کام بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس چیز کی طرف واپس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہو کر معافی مانگی، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں لانے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے وہ سب گھوڑے لائے گئے تو آپ علیہ السلام نے زیاد نسل کے سارے گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام عطا کیے، وہ کیسے اچھے انسان تھے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو فرمایا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے اچھا سمجھا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔ بس پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھر ڈال دیا تھا۔ بس انہوں نے رجوع کیا اور عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ میرے دوستو، اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی خوبصورتی میں کھو گئے اور آپ علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا اور اس طرح ان کی نسل کو ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ خیبر سے واپس تشریف لائے تو میری الماری کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا۔ ہوا چلی تو ایک طرف پردہ اٹھ گیا اور میرے سامنے میرے کھلونے اور گڑیا نظر آنے لگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ میری گڑیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں کپڑوں کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے 2 پر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، میں ان کے بیچ یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اس کے 2 پر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح مسکرائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک دیکھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں سے اڑنے والے گھوڑے موجود تھے، اور ان گھوڑوں کی نسل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ گھوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خوبصورت مخلوق ہے جس کا ذکر کئی جگہوں پر قرآن پاک میں ملتا ہے، اور پرانے وقتوں میں گھوڑوں سے بہت سارے کام لیے جاتے تھے۔ گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری کے لیے اور نمائش میں خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں اڑنے والے گھوڑوں کی سواری نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی آخرت کی اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو سچ میں کتنے اچھے طریقے سے بتایا حضرت سلیمان کے بارے میں، گھوڑوں کے بارے میں، کس طریقے سے مطلب گھوڑے تھے حضرت سلیمان کے، مطلب انہوں نے کس طریقے سے پر کاٹ دیتے جب انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے بھول گئے، مطلب نماز کے لیے بھول گئے، گھوڑے کے مطلب پیار میں کھو گئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، بہت رو رو کی معافی مانگی، جس کی وجہ سے انہوں نے گھوڑے کے پر کاٹ دی، جس کی وجہ سے وہ گھوڑے کی نسل ختم ہو گئی تھی۔ اور
कितना अच्छा तरीके से बताया, किस तरीके से जिन्नों को भेजा गया, किस तरीके से जिन से फिर घोड़ों को लाया गया, बहुत डिटेल और बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।